اللہ کا شکر کرو. اللہ نے فرمایا بے شک تم میرا شکر کرو اور اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کرو. محترم بھائی بات ہے، کائنات میں انسان کی آمد کا سبب جو ہے وہ رب کائنات حقیقی خالق و مالک ہے، حقیقی منعم، حقیقی میرا رب ہے. لیکن اللہ کے بعد جو حادث موجود ہیں وہ انسان کے والدین ہیں. جو انسان کی دنیا میں آنے کی جو سبب ہے وہ والدین ہیں. لیکن دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جب ہم سب کا سلسلہ بشریت چلایا تو سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا. یہ قدرت ہے میرے اور آپ سب کی رب کی. جہاں ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد جو ہم پہ سب سے زیادہ واجب ہے، فرض ہے، سب سے زیادہ جن کا حق ہے وہ والدین کریمین. تو میرے نبی کریم علیہ السلام کی پاک پاکہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کی شان مبارکہ میں میرے حضور مفسر القرآن نائب حسان حضرت اللہ حضرت شیخ محمد ابراہیم المعروف السائن چشتی رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب شعر فرمایا. فرماتے ہیں ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ. نہ کوئی کائنات میں ماں ایسی ہے، نہ کوئی بیٹا ایسا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمت بدل ہو سکے، نہ کوئی ماں سیدہ آمنہ سلام علیہ جیسی ہے. کیونکہ میرے حضور نے کیا فرمایا استاد محترم نے، فرماتے ہیں ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، میرا حسن و ماہ تمام ہے. تو محترم بھائیو بات ہے، کائنات کے اندر جتنی بھی مائیں ہیں وہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی جو سیرت پہ چلتی ہے، جو ان کی سنت پہ چلتی ہے، جو ان کے فرمودات پہ چلتی ہے، ان ماؤں کے کتنے بڑے درجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مبارکہ سے پہلے عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہ تھا. جو شان و عظمت اللہ کے حبیب نے آ کے عورت کو دی ہے وہ کسی اور نے کوئی جو خدا کے واسطے بیٹھتے ہیں اس لیے کہ ایک دوسرے کی بات کا جواب دے سکتے ہیں. اللہ کے حبیب آئے تو فرمایا تیری ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے. اللہ کے حبیب آئے تو فرمایا تم میں سے وہ بہتر ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، تم میں سے وہ بہتر ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے. پھر میرے حضور نے یہاں تک نہیں روکا، پھر فرمایا میں تم سب سے بہتر اپنی بیویوں سے سلوک کرتا ہوں. یہ راہ ہدایت کس نے دی؟ جن کی شان ہے. خدا نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کائنات میں میرے نبی کریم علیہ السلام جہاں ہم سب کے لیے رحمت ہے، وہاں میرے نبی کفار کے لیے بھی رحمت ہے، بدھسٹ کے لیے بھی رحمت ہے، ہندو اور سکھوں کے لیے بھی رحمت ہے. کیونکہ میرے نبی آئے تو اجتماعی عذاب کا سلسلہ ختم ہو گیا. نہ حسف رہا، نہ مسخ رہا، نہ استثاب رہا. میرے نبی سے پہلے اجتماعی عذاب آتے تھے. جب بھی کسی نبی کو کسی نے تکلیف دی، نبی نے بد دعا کی تو پوری قوم کی قوم جو تھی کہیں بندر بن گئی، کہیں خنزیر بن گئی، کہیں الٹا دیا سب کچھ. لیکن میرے اور آپ سب کے آقا کے صدقے ڈھنگ جنہوں نے ماؤں کو بھی عظمت دی، جنہوں نے بیٹیوں پہ بھی رحمت بن کے دکھایا، جنہوں نے بیویوں کے مقام و مرتبے کے لیے بھی بتایا، پھر جنہوں نے بہنوں کا بھی حصہ دیا. یہ صرف کس کی شان ہے؟ میرے اور آپ سب کے آقا و مولا و ملجا کی. محترم بھائیو ایک شعر عرض کرتا ہوں. حضرت صاحب آپ پڑھتے ہیں شعر، میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں. مجھے اب بھی تیرے قدموں میں سکون ملتا ہے. میں نے اپنے والدین کے لوگوں پہ لکھا ہے. لوگ کہتے ہیں ماں باپ مر کے مرتے نہیں، خدا کی قسم وہ تو قبروں میں بھی اپنی اولاد کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. ایمان سے دعا اپنے ماں باپ کے قدموں میں. مجھے اب بھی تیرے قدموں میں سکون ملتا ہے، تیری تربت سے دعاؤں کی صدا آتی ہے. مجھے اب بھی تیرے قدموں میں سکون ملتا ہے، تیری تربت سے دعاؤں کی صدا آتی ہے. ارے تیری ماں اور باپ وہ ہے
کہ دنیا سے چلے بھی جائیں، جب تو اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھ کے ان کو احسان کرے گا تو رب جلال کا کرم ہوگا کہ رب فرمائے گا میں نے اسے تو بخشنا تھا جن کے لیے اس نے سارے ثواب کیا، اے میرے فرشتوں اسے بھی خوشخبری دے دو کہ میں نے اسے بھی بخش دیا۔ تو محترم بھائیو، میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق جو پاکیزہ ہے، جو ساری زندگی اپنے خامد کی فرما برداری کرتی رہی، اپنی بیماری پہ بیماری جھیلتی رہی، لیکن اپنے بچوں کی خدمت کرتی رہی، میرے حضور فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو ساری زندگی اپنے خامد کی اطاعت و فرما برداری کرتی رہی، پھر اپنی بیماری کے باوجود اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہی، ان کی اچھی تربیت کرتی رہی، میرے حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے بعد قیامت کے بعد ایک مقام ہوگا انبیاء علیہ السلام کا، کیا ہوگا؟ بولیں جی خدا کے واسطے، انبیاء علیہ السلام کا، صدیقین کا، شہداء کا، اور پھر خدا کے رسول فرماتے ہیں اس عورت کا مقام ہوگا جس نے ساری زندگی اپنے خامد کی اطاعت و فرما برداری کی۔ تو محترم بھائیوں، بات ہے کبھی کسی نے سوچا ہے ہم یہاں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں کہ ہمارے گھروں کے حالات بہتر ہو، وہ میں ہوں یا آپ کو کوئی بھی ہو، غربت کے مارے وطن کو چھوڑ کے آئے ہیں، آؤ چلتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں ایک بچہ اوپر سے پہاڑی کی طرف سے آ رہا تھا، وہ جوان جب آ رہا تھا تو کہتے ہم نے سوچا کہ شاید یہ اپنی جو ساری زندگی ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آ رہا ہے، شاید یہ اپنے آپ کو وقف کر دے۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، آؤ بتاتا ہوں، میرے حضور علیہ السلام نے جب وہ سنا اپنے صحابہ کی بات تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ کیا وہی ہے رب کی راہ میں جو اپنے آپ کو قتل کروائے؟ نہیں، میرے نبی نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے وفاداری کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، وہ بھی راہ رب میں ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بچوں کے لیے اہل و عیال کے لیے، اس میں بیوی بھی آتی ہے، بہنیں بھی آتی ہیں، بیٹے بھی آتی ہیں، بیٹے بھی آتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش کے لیے جاتا ہے، رزق حلال کی تلاش کے لیے جاتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی راہ رب میں ہے، وہی راہ حق میں ہے جو اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں آتا ہے۔ پھر میرے حضور علیہ السلام نے جو فرمایا جو اپنے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے کہ میں رزق حلال کماؤں کہ میں اپنا دست کسی دوسرے کے آگے سوال نہ کروں، دست دراز نہ کر سکوں، کسی سے بھیک نہ مانگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی راہ رب میں ہے، راہ حق میں ہے۔ پھر میرے نبی نے جس چیز سے منع کیا وہ بھی اس حدیث کا آخری حصہ ہے، میری سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بھی ہے جو دولت اس لیے کماتا ہے کہ دولت کی ہوس کے لیے نکلتا ہے لیکن حرام ذریعے سے دولت کماتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا دو حدیثیں تطبیق کر لیتے ہیں، ایک میں الفاظ ہے کہ وہ شیطان کی راہ پہ ہے، دوسرے میں ہے کہ وہ طاغوت ہے۔ محترم بھائیوں، بات ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں فرمایا ہے وہ سب سے بڑی بات ہے کہ رزق حلال کماؤ۔ جب تک آپ رزق حلال نہیں کماتے، یاد رکھیں کوئی ٹیکس چوری کرتا ہے، کوئی سود خوری کرتا ہے، کوئی شرابیں بیچ رہا ہے صرف اس لیے کہ میرے محلات اور میرے بنگلے بڑے بن گئے۔ کاش کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا فرمان یاد ہوتا کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ تو بات کر رہا تھا عورتوں میں وہی عورت اچھی ہے جس نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت کی سنت کو ادا کیا۔ محترم بھائیوں، سیدہ طیبہ طاہرہ وہ ہیں جن کے لیے میرے رب کے پیارے حبیب نے فرمایا
جب قیامت کا روز ہوگا، جب قیامت کا روز ہوگا کی قریب شہزادی 70,000 حوروں کے جھنڈ کے اندر، کتنے 70,000 حوروں کے جھنڈ کے اندر جب وہ تشریف لائے گی تو حکم ہوگا اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو اور اپنے سروں کو جھکا لو، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کو دے دیا گیا۔ تو بات ہے آج جس عورت نے زندگی سیدہ کی سنت میں گزاری ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی سیدہ کے گھر میں کتنے وقت تک چولہا نہیں جلا۔ پھر ہم سب کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ وہ مفسرہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، صابرہ بھی ہے، شاکرہ بھی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راویہ ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ عورت پر یہ میں احادیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں، من تک کی گلا نہیں کرتا ابتدا کو لما یہ پڑھنا میری زندگی کا اصول ہی نہیں ہے۔ اللہ کا احسان ہے حدیث نعمت کے لیے آج تک 50 کتابوں کا مصنف ہے، یہ میرے رب نے مجھ پہ احسان فرمایا، کیونکہ پیر و مرشد کے قدم چکے ہیں اور اپنے اساتذہ کی خدمت کی ہے، اس کا صلہ ملا ہے، والدین کی دعائیں میرے سامنے آ۔ محترم بھائیوں بات کر رہا تھا، میرے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو میرے حضور نے جو فرمایا، محترم بھائیوں دل و دماغ میں سما کے جانا، میرے حضور نے فرمایا شوہر کا حق عورت پہ سب سے زیادہ۔ کس کا؟ شوہر کا حق۔ اب میرے اور آپ سب کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد پر کس کا حق ہے؟ عورت پر تو شوہر کا حق ہے، مرد پر کس کا حق ہے؟ تو میرے اور آپ سب کے آقا مرد و بابا جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد پر اس کی ماں کا حق ہے۔ کس کا؟ اس کی ماں کا حق ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں، میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، کیا جنت میں گئے، یہ معراج کا واقعہ ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائے گی، روزہ بھی ہر چیز دکھائے گی۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں نے جنت جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، او بتاتا ہوں وہاں کی عظمت و شان کا صلہ کیا دکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے پڑھ رہا تھا؟ تو کہا نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے غلام حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واہ احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کیا پھر میرے نبی نے کیا فرمایا کہ نعمان اپنی ماں سے بڑا ہی حسن سلوک کرتا، اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا، اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا تھا، یہ اس کا صلہ خدا نے دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اس کا صلہ دیا ہے کہ حضرت نعمان جنت میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور سننے والے میرے اور آپ سب کے آقا منجا و ماوا ہے۔ آخری بات کی طرف چلتے ہیں، جو لوگ ماں کا ادب کرتے ہیں انہیں جیسے حضرت نے فرمایا ایک دفعہ دیکھیں گے قبل بھی سے میں بھی کی ہے، حضرت صاحب بیٹا مفتی عاطف نے بھی فرمایا ماں کو دیکھنے والا خوش نصیب ہے، اسے مقبول حج کا ثواب ہے، لیکن جہاں ماں باپ کا ادب کرنے والوں کو حج نصیب ہوتا ہے وہاں محترم بھائی بات ہے، کوئی ولی ہوئے، کوئی کتب ہوئے، کوئی غوث ہوئے، یاد رکھو جب ماں باپ کی گستاخی ہو جائے تو پھر سمجھ رہا ہوتا بیڑا گھر۔ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے آبد ہوتا ہے جسے بنی اسرائیل کی ساری قوم ولی مانتے تھے، مستجابت دعوات مانتے تھے، حضرت جوریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جوریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہر سے باہر اپنی کچھیا حجرہ کہنے سے پنجابی حجرے دے اتنے بہ کے اللہ کرتے سن، اما بنی سن
چھڑی پکڑی ایک جڑی ضرورت آئی پتر کی بات غور سے سننا میرے محترم بھائیو جوان شہزادوں اما گئی آتی چھوٹی سی وہ جریج اب حضرت جریج نفل پڑھ رہے تھے یا اللہ کی بندگی جو بھی کر رہے تھے اس وقت عبادت کر رہے تھے انہوں نے کہا اگر ماں کی بات سنتا ہوں تو میرے نوافل میں اور میری بندگی خدا میں کمی آئے گی کوئی نہیں بعد میں ماں کی بات سنوں اسی میں لے کے رہے والدہ تھوڑی دیر کے بعد واپس چلی گئی ایک یا دو دن کے بعد امی جان پھر آئی پھر کہا یا جریج تو پھر حضرت جریج اسی کام میں لگ گئے اب آخری بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا دل نہ دکھانا ماں اور باپ جیسے حضرت نے فرمایا کہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صالحین میں سے ہوں تو آپ کو اجر ملے گا نہیں ماں باپ جیسے بھی ہوں باپ ہو ماں ہو ان سے وہی اجر ملے گا جو میرے حضور نے فرما دیا ہے محترم بھائیو اب اماں جی کا دل دکھیا والدہ کا دل دکھیا اماں جی بڑی سن انہوں نے کہا یا رب کریمہ میرا جریج میری اس گل نہیں منی میرا دل دکھایا مال کے کائنات میں چاہنی ہے تے کوئی ایسی بدنامی فاشا عورت لگے جدوں تک وہ نہ لکھے مال کے کائنات اس کی جان رکھیں گا لو جناب کچھ حاسدین بھی ہوندے نے جتھے سارے نمازی عزت کر دینا اتنے کئی ایسے بھی ہوندے نے کہ مولوی صاحب کو بہتے تھے نا کچھ حاسدین سن انہاں پراپوگنڈا کیتا کہ جریج دی شہرت بڑھتی جا رہی ہے کہ دی ولایت چرچے جگہ جگہ ہوندے رہے اساں اس طریقے نال ہٹائیے انہوں نے ایک فحشہ عورت تیار کی تھی اس فحشہ عورت نے بدنامی جڑی سی بچہ پیدا کیتا تے لوکاں وچ مشہور کرتا کہ حضرت جریج دا جدوں کہ حضرت جریج دا تعلق بھی نہیں سی بات غور سے سنے محترم بھائیو 3 بچے زندگی میں بولے ہیں مہد کے اندر یعنی گنگوڑے چھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ایک اور بچہ تھا کسی کے سامنے جو بچہ لایا گیا جب یہ بچہ آیا لے کے آئے وہ پنڈ دے لوگ جڑے سنار تو نہیں وہ جڑا حجرہ ٹانا شروع کر دیتا اس کو مسمار کرنا شروع کر دیا آپ نے کہا بھائی میں نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا تم پہ یہ الزام ہے کہ تم نے عورت سے بدکاری کی ہے جس سے بچہ پیدا ہوا آپ نے فرمایا اس بچے کو تو لے کے آؤ آپ جب ان بچے کو لے کے آئے آپ نے سب سے پہلے بندگی خدا کی نفل پڑھے دعا کی پھر آئے بچے کے پیٹ پہ ایسے انگلی رکھی یہ جو ناف ہے نا میری بات غور سے سن اس پہ انگلی رکھی فرمایا بتاؤ تو کس کا ہے اب وہ ایک بچہ جو 4 دن کا تھا اس نے کہا میں فلاں تباہی کا بچہ ہوں گا اس ساری کی ساری قوم اس ولی کے قدموں میں گری ہمیں معاف کر دے ہم تیرا یہ گھر سونے کا بنا دیتے ہیں فرمایا نہیں مجھے پتا ہے میری ماں کا دل مکار تھا اس وجہ سے مجھ پہ یہ چیز آئی امتحان آیا محترم بھائیوں آؤ اپنی ماں اور باپوں کو سدا خوش رکھو واخر دعوانا